إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کی زندگی ساری کی ساری ہی عبادت بنائی ہے، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اگر نیت نیک ہو، ارادے پاک ہوں تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، لہذا یہ اس کا بنیادی فریضہ ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ دیکھا جائے تو مسلمان کی زندگی میں قدم قدم پر عبادت کے اللہ رب العزت نے اتنے آسان طریقے بتا دیے ہیں کہ کوئی بڑی بھاگ دوڑ دھوپ محنت مشقت کوئی لمبا چوڑا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور اللہ رب العزت ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان سنت کے مطابق صحیح ترین وضو کرتا ہے، اب عبادت کی اقسام اور ان کی آسانیاں دو ایک مثالوں میں دیکھیں۔ مسلمان وضو کرے اور وضو سنت کے مطابق کرے، من توضأ فأحسن الوضوء، یہ وضو کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر سنت کے مطابق وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ شہادت پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا کام کیا؟ صرف وضو کیا، لیکن وضو کرنے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پاس، مکمل لحاظ، مکمل سنت رسول کے مطابق وضو کیا، اللہ نے 8 دروازے جنت کے کھول دیے کہ جس میں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان فرائض کے بعد 5 نمازیں فرض ہیں، جب چاہے 2 رکعت نماز ادا کر لے، کوئی اتنا لمبا کام نہیں، کوئی محنت نہیں۔ اللہ کے نیک بندے عموماً باوضو ہوتے ہیں، نیک بندے عموماً یہ ضروری نہیں کہ مسجد کو جا رہے ہیں، عموماً باوضو ہوتے ہیں۔ جب دیکھا تھوڑی سی گنجائش ہے
2 رکعت نماز پڑھ لی، اور اگر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کے تو ثواب کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت جنت میں گئے، اپنے سامنے کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، قدموں کی آہٹ، کوئی چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آہٹ، کس کے قدموں کی آواز ہے جو جنت میں مجھے اپنے آگے سنائی دے رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں، اللہ کے رسول یہ آپ کے غلام بلال رضی اللہ عنہ کی آواز، وہ زمین پر چل رہے ہیں اور ان کے چلنے کی قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، پوچھا، بلال اخبرنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، بلال تم نے مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے بہترین عمل کیا ہے، جس کی تجھے اللہ سے سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے، وہ عمل بتاؤ۔ انی سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے اور قدموں کی آہٹ آگے سے آ رہی، فرمایا میں نے اپنے آگے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، کیا کرتے ہو؟ آدمی جیسے تعجب سے پوچھتا ہے نا کہ کیا کرتے ہو، جنت میں بھی اور میرے آگے آگے بھی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں کوئی بڑا کام تو نہیں کرتا، صرف اتنا ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جائے میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ عمل کتنا ہے؟ وضو ٹوٹا تو وضو کر لیا، اور وضو کیا تو 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اللہ رب العزت ان کے زمین پر چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا رہا ہے، جو ان کے سیدھا سیدھا جنتی ہونے کا 100% ثبوت ہے۔ اور 2 رکعت نماز ہے، کبھی وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھ لی، یہ نہیں کہ مسلسل 24 گھنٹے آدمی ٹوٹی پہ کھڑا ہے۔ وضو تو ایک مرتبہ آدمی کر لے، خدا نخواستہ اگر کوئی تبخیر معدہ وغیرہ کا مریض نہیں ہے تو اس کو کافی وقت وضو ایک کافی وقت اس کا نکال دے گا۔ اسی طرح کبھی نماز میں، کبھی روزہ میں، رمضان المبارک آنے والا ہے، سال میں صرف رمضان کا روزہ، یہ تو تھوڑی سی زیادتی نہیں ہے؟ پورا سال گزر جائے، 360 دن گزر جائیں، ان میں سے صرف 30 روزے رکھے اور 330 دنوں میں اسے روزہ یاد ہی نہ آئے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان جمعرات کو روزہ رکھ لیتا ہے، پیر کو رکھ لیتا ہے۔ مسلمان 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی ایام 20 کو روزہ رکھ لیتا ہے۔ مسلمان 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے، اور مسلمان 10 کے ساتھ 11 9 ملا لیتا ہے، اور مسلمان 9 ذوالحج کا یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور ان 2 روزوں کا تو آپ کو معلوم ہے ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور 9 ذوالحج کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اللہ 2 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بندہ کبھی نماز پڑھ رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، بندہ کبھی فرض روزوں کے علاوہ باقی روزے، ایام 20 کے روزے اور ہفتہ وار 2 روزے پیر جمعرات کے روزے، کبھی سالانہ یہ 10 تاریخ کا 10 محرم، 9 تاریخ 9 ذوالحج، کبھی کوئی روزہ رکھ لیا، کبھی کوئی روزہ رکھ لیا۔ اور مسلمان نماز سے فارغ ہوتا ہے، فرائض سے فارغ ہوتا ہے، نوافل موجود ہیں، فرائض رمضان سے فارغ ہوتا ہے، نوافل موجود ہیں، اور مسلمان کبھی ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر باقاعدگی کے ساتھ کہیں بیٹھ کر تسبیح لے کر، تسبیح تو آپ کو معلوم ہے ویسے بھی جائز نہیں ہے، تسبیح کا استعمال دانے پہ دانہ پھینکتے چلے جانا یہ تو ویسے ہی سنت نہیں ہے، یہ تو بنا لی گئی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس رسالہ میں انہوں نے تسبیح کو ثابت کرنے کے لیے
جتنی روایتیں جمع کی ہیں محدثین کرام نے کہا ایک بھی صحیح نہیں، گھڑی گھڑائی بنی بنائی ادھر ادھر سے لے کر روایات کو جمع تو کر دیا ہے۔ امام بہت بڑے تھے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم، لیکن انہیں محدثین کرام نے ایک خطاب دیا ہے، اور وہ خطاب تھا حاطب اللیل، رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والے۔ اور رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ گیلی بھی اٹھا لی اور سوکھی بھی اٹھا لی، اس کو رات کے وقت یہ پہچان نہیں ہے کہ اس میں سے گیلی کون سی ہے سوکھی کون سی ہے، اس وقت میں جلاؤں گا تو کون سی جلے گی کون سی نہیں جلے گی، سب اکٹھی کر لی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حاطب اللیل کا کام کیا، چیزیں اکٹھی کر دیں، لیکن اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ ہمارے یہاں سامنے کھجور کی گٹھلیاں بوریوں کے حساب سے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے پاس تسبیح ہے اور تسبیح 100 دانہ، بلکہ تسبیح کی بہت ساری اقسام ہیں، آپ کو 10 دانے کی تسبیح ملے گی، صرف 10 دانے ہیں، وہ چھوٹی سی سمارٹ سی، صرف اس میں 10 ہی دانے ہیں۔ کہیں آپ کو 33 دانوں کی ملے گی، اور 34واں کون ہے؟ کہتے ہیں 34واں امام ہے جو اس کے اوپر ذرا بڑا ہوتا ہے، 30 مقتدی اور 33 مقتدی اور 34واں امام، یہ بھی تسبیح ملے گی، اور 100 دانے کی تسبیح بھی ملے گی، اس میں 99 دانے، 99 مقتدی ہیں اور 100واں امام ہے۔ اور کبھی کبھی کہیں کہیں کسی فوٹو میں کسی پروگرام میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے سامنے تسبیح رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے دانے ہوں گے، بڑے بڑے حلقے، اور 500 پتہ نہیں ہزار، اور ادھر ہمارے بوریوں والے بھائی ہیں، قطعاً کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 دانہ ثابت، تسبیح دانے نہیں، 100 تسبیحات، 33 سبحان اللہ،